وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہ بھی ایک عورت ہیں. بالکل درست پڑھا ہے، بالکل درست جو ایمان لائی ہیں. بالکل درست. اور میرے لیے ایک عورت ہونے کا فخر صرف اور صرف اگر یہی بات بھی ہو تو کم نہیں ہے بے شک کہ اس کائنات میں آقا کریم پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی ہیں وہ کوئی اور نہیں، ایک خاتون ہے. بالکل درست. اور پھر جب معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور جنت کی انہیں زیارت کرائی جاتی ہے تو جنت میں جن کا محل موتیوں کا دکھایا جاتا ہے وہ بھی سیدہ ہیں، وہ بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور وہ بھی ایک عورت ہیں. بالکل درست. اور یہ ایام جاہلیت میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یہ اس زمانے کی سب سے بڑی تاجر تھی. اور ان کے 4 بھائی تھے، لیکن ان کے والد نے اپنی جگہ پہ جانشین انہیں مقرر کیا تھا ان کی ذہانت، فطانت اور دانش مندی کی وجہ سے. درست. اور یہ اپنے والد کے ساتھ شادی سے پہلے بھی کاروبار میں شریک ہوتی تھی، انہیں مشورے دیا کرتی تھی. اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو شوہر بھی تاجر ہیں، وہ بھی ان سے ویسے ہی ان کو اپنا مشیر بنائے ہوئے ہیں، بلکہ بسا اوقات یہ ایسے ایسے معاملات بھی طے فرماتی تھیں جو اس زمانے کی خواتین سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے. انہیں معلوم ہوتا تھا کون سے ملک میں تجارت کا سامان جائے گا تو فائدہ ہوگا اور کتنے فیصد نفع آنا چاہیے ہے. تو یہ پہلے سے وہ اندازہ لگا کر اسی ملک میں کاروبار کیا کرتی تھی. اور پھر جب ان کے دوسرے شوہر بھی تھے وہ بھی بہت مالدار تھے، دونوں کا مال اور شوہر والد کا مال، انہوں نے تینوں مال یعنی بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس. مکہ کی سب سے زیادہ امیر خاتون تھیں، اکیلی خود طے فرماتی تھیں کہ ان کا کاروبار کس طرف جائے گا، کون لے کر جائے گا اور کتنے دنوں میں یہ مال بک جائے گا اور کتنا نفع ہونا چاہیے ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب خواتین کو کوئی عزت نہیں دی جاتی ہے، اور اس وقت کی خاتون کے ہاتھ میں اس وقت کے علاقے کا سب سے بڑا بزنس ہے. اور ماشاء اللہ ذہانت اور فطانت کا یہ عالم ہے کہ آقا کریم جب پہلی وحی لے کر تشریف لاتے ہیں تو آپ پر کپ کپی طاری ہے، بے شک بے شک. آپ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اڑھا دیجئے، زملونی. اور آپ پوچھتی ہیں، اور جب آپ پورا واقعہ فرماتے ہیں اقرا والا اور وحی والا اور حضرت جبریل والا، تو معلوم ہے کیا جواب دیتی ہیں، کیا آسرا دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتی ہیں کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا. آپ مہمان کی تکریم کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کمزور اور ناداروں کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی وقت تسکین ہو جاتی ہے ان کے ان چند جملوں سے. اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو عالم بھی ہیں ان کے پاس لے جاتی ہیں مزید تسلی کے لیے اور یہ پورا واقعہ کہہ سنانے کے لیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا آسرا، جتنا سہارا، جتنی غم گساری، جتنی مدد ایک بیوی کا آئیڈیل ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی بیوی کر سکتی ہے، یہ کوئی عورت کر سکتی ہے، تو سیدہ خدیجہ پر انتہا ہے. پرفیکشن ٹو اٹس اینڈ جو کہا جائے نا، ہر پہلو سے بیوی ہیں، خاتون ہیں، تاجر ہیں، ماں ہیں. ماں تو بات ہی ختم ہو گئی نا، سیدۃ النساء کی ماں ہے، خیر النساء کی بھی ماں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں ان کو اس وقت ایک عورت اور ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھ رہی ہوں کہ ان سے اوپر اگر کوئی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر بھر ان کو یاد کرتے. آپ نے انہیں اس قدر یاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنی محبت اور وقار ملا کہ میں نے کبھی کسی سے رشک نہیں کیا سوائے سیدہ خدیجہ کی. اور ایک بار کہہ بیٹھی کہ یا رسول اللہ آپ کو اتنی خوبصورت، اتنی اچھی کنواری اور اتنی پڑھی لکھی اور معزز خواتین ملی ہیں، پھر بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں. اور لفظ بھی بولے کہ وہ جو بوڑھی تھیں، اور خود چونکہ حضرت عائشہ بہت گورے اور صاف رنگت کی تھیں اور حضرت خدیجہ سانولی رنگ کی تھیں، تو کہا اور وہ آپ کو سرخ رنگ والی ابھی تک یاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آئی یہ بات. آپ نے فرمایا عائشہ ان سے بہتر کوئی خاتون ہو ہی نہیں سکتی. انہوں نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. انہوں نے میری غم گساری اس وقت کی جب میرا غم بانٹنے والا کوئی نہیں تھا. انہوں نے مجھے اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب سب میرا انکار کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی صاحب کہ ایک مرتبہ ان کی بہن حضرت حالہ تشریف لائیں. آپ آرام کر رہے تھے، آپ نے
آپ اٹھ کر بیٹھ کر کہتے ہیں اللہم حالا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ کاش یہ حالہ ہوں. ان کی آواز خدیجہ سے ملتی ہے. گھنٹوں بیٹھ کر ان سے بات کرتے تھے کہ سیدہ خدیجہ جیسی آواز سننے کو ملے. یہاں پر ڈاکٹر صاحبہ میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد اس کو یہیں کنٹینیو کریں گے. اگر اس کے پاس پاور زیادہ آ جائے تو مرد بہت تھریٹن فیل کرتا ہے. اگر, اور یہ میرے خیال میں خواتین نے ہمیشہ فیس کیا ہے, اگر وہ ذہین ہو اور وہ آپ کے ساتھ ورک پلیس میں کام کر رہی ہو تو آپ اس سے پھر تھریٹن فیل کرتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, this is very true. بالکل, مطلب اللہ ماشاء اللہ زیادہ تر سکسیسفل خواتین آپ سنگل دیکھیں گے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سکسیسفل ہوتی ہیں تو مرد انسیکیور ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ تو مردوں کا بھی, دیکھیے میں یہاں دونوں بات کروں گا, کچھ تو مردوں کا بھی ہے اور کچھ خواتین کا بھی ہوتا ہے. بالکل, دیکھیے اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ نا. دیکھیے انڈیپینڈنس یا امپاورمنٹ یا فریڈم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے نارمز سے کمپرومائز کر لیں, اور اسی طرح سے بینگ اے مین یہ آپ کو الاؤڈ ہی نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ کی مردانگی دکھاتے پھریں. مردانگی دکھانے کا یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے کسی ایک خاتون کو جو پڑھی لکھی ہیں, جو کام کر سکتی ہیں اور آپ سے بہتر انداز میں پرفارم کر سکتی ہیں, آپ انہیں پیچھے رکھیں. آپ دیکھ لیجیے ہماری ورک فورس میں کیا ہوتا ہے, بہت ساری خواتین اس کی کمپلین کرتی ہیں, ہراسمنٹ کی کمپلینز ہوتی ہیں. ہراسمنٹ کے ساتھ ساتھ اس بات کی کمپلین ہوتی ہے کہ اگر کہیں ان کے آئیڈیاز چل رہے ہیں تو ان کو پیچھے ہٹانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے. دیر آر سو مینی تھنگس دیٹ ایکچولی ہیپن ان آر کلچر. لیکن جو ہم جب بات کر رہے ہیں خدیجہ الکبریٰ کی, تو وہاں یہ چیزیں اس کے بالکل الٹ نظر آتی ہیں. نجمہ جو ہیں وہ ایک ایسے مرض میں مبتلا ہیں جہاں ان کی جو میڈیسن ہے وہ 1.5 لاکھ روپے ماہانہ کی آتی ہے. 2 مرتبہ ان کے بلڈ کو تبدیل کیا جاتا ہے, ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے 2 مرتبہ. سو دا کوشچن از کہ کیا اس کی کوئی ذمہ داری لے گا؟ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ بالکل ڈائریکٹ نمبر ہے نجمہ کا. یہاں پر آپ ان کو ڈائریکٹ میسج کر سکتے ہیں, ان سے بات کر سکتے ہیں. ان کے سارے ڈاکیومنٹس ہم نے دیکھے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر مونا کے یہ زیر علاج ہیں. آپ مونا عزیز نام ہے ان کا؟ جی, مونا عزیز کی شیخ زید ہاسپٹل میں ڈاکٹر مونا عزیز کے یہ زیر علاج ہیں. تو پلیز میک شور کہ یو اسٹیپ فارورڈ اینڈ ہیلپ ہر آؤٹ, بیکاز میری آپ سے یہ بہت ریکویسٹ ہے, التماس ہے میری آپ سے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو کل کوئی بھی نہیں کرے گا. یہ ان کا ڈائریکٹ نمبر ہے جو ہم نے آپ کو دیا ہے. اس کے علاوہ کل سے ہم جو کیمپین کریں گے اس میں ہم ان کو SLF کے اندر بھی شامل کریں گے, تاکہ ان کے لیے بھی اگر آپ کچھ SLF کو بھیجنا چاہیں تو ہم ان تک ان کی امانت جو ہے وہ پہنچا دیں گے. جب آپ یہ سب دیکھتی ہیں, آپ لوگ آپ سے کرتے ہیں, تو آپ کو کیسا لگتا ہے, کیا فیل کیا ہوتا ہے, کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ذمہ داری تو یہ ارباب اختیار کی ہے, ہماری حکومت کی. اور بہرحال اب ان پر کیا بات کرے بندہ, وقت برباد کرنے والی بات ہے. سوائے اس کے کہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب پہ رحم کرے. آمین آمین آمین. میں آپ لوگوں سے ایک دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں, سامنے کیمرہ ہے, پلیز ذرا نجمہ کے لیے آپ لوگ بھی ایک اپیل کر دیں تاکہ لگے کہ ہم سب اس میں شریک ہیں, ایک ساتھ شریک ہیں. تو پلیز ذرا نجمہ کے لیے کچھ کہہ دیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں. میں تمام ارباب اختیار اور اپنے مخیر بہن بھائی, اور بلکہ جس کے پاس جتنی بھی گنجائش ہے, ان سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ ان کے علاج کے لیے اور گھر کے اخراجات کے لیے آگے بڑھیں, کیونکہ یہی ہمارے ساتھ ہماری آخرت میں کام آئے گا. بے شک بے شک بے شک. اور میں بھی یہی کہوں گی کہ نجمہ باجی یہاں تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنی فیملی کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے ہیں. تو سب سے پہلے ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی مدد کریں. اور باقی جو ہمارے ارباب اختیار ہیں اور جو ہمارے ثروت مند لوگ ہیں, ثروت مند بھی نہیں بلکہ جس کے اندر درد دل ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی خلوص سے دیا ہوا 1 روپیہ بھی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بابرکت ہوتا ہے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے, قطرہ قطرہ کر کے ایک دریا بناتے ہیں, اور اس دریا سے ان کی جو نیا ہے اس کو پار لگاتے ہیں. دیکھیے انشاءاللہ اپنی کیپیسٹی میں بھی حاضر. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.